بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دجال کون ہے، دجال اس وقت کہاں ہے، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا اور دجال کس وقت آئے گا۔ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے دوسری بڑی علامت ہے، اور اس کے فتنے سے ہر نبی نے اپنے اپنے امتی کو ڈرایا ہے۔ خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال کے متعلق کیا فرمایا، آج یہ بھی سن لیتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو جہنم واصل فرمایا تو ایک شخص خوش ہو کر یہ کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ زمین ان خارجیوں سے پاک ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ خوارج ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ بہت سارے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ہیں اور اپنے باپوں کی پیٹھوں میں ہیں، حتیٰ کہ یہ تمام کے تمام اپنے آخری سردار دجال کے ساتھ نکلیں گے۔ معلوم ہوا کہ دجال بھی خارجیوں کا سردار ہے۔ دجال کہاں ہے؟ ایک ایسے صحابی جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، اور یہ کیسے ملاقات ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار معمول سے ہٹ کر اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس صحابی یعنی کہ تمیم داری سے خوشی کی بات معلوم ہوئی ہے۔ میں اپنا کیلولہ یعنی دن کا آرام چھوڑ کر تمہارے پاس تشریف لایا ہوں تاکہ وہ بات تمہیں بتاؤں۔ تمیم داری یہ کہتا ہے کہ ہم 30 لوگ ایک شیپ میں سوار تھے کہ طوفان آیا اور ہم سمندر میں راستہ کھو گئے۔ ایک ماہ سے ہم یوں ہی ادھر ادھر ہوتے رہے، پھر اچانک ہم نے ایک سیاہ جانور دیکھا کہ جس کے جسم کے اوپر لمبے لمبے بال ہیں۔ ہم جب اس کے پاس گئے، ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتانے والا، اور نہ ہی میں تم سے کوئی بات کرنے والا ہوں، بلکہ وہ سامنے جو آپ کو ایک بت خانہ دکھائی دے رہا ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں ایک شخص تمہارے انتظار میں ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت طاقتور انسان بندھا ہوا ہے زنجیروں کے ساتھ۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے ہم سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے پوچھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص نے پیدا ہونا تھا اور اس کی حکومت ہونی تھی، کیسا ہوا ہے؟ یعنی اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ تو وہ صحابی رسول تمیم داری نے یہ بتایا کہ جی ہاں، شروع میں تو بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن اس وقت پورا عرب ان کا تابع دار ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ایک باغ کے بارے میں پوچھا تو حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں، اس باغات سے بھی بہت سارا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کچھ پانی کے بارے میں پوچھا، نہروں کے بارے میں پوچھا، تو وہ صحابی رسول تمیم داری جواب دینے لگے کہ ہاں، ان کا پانی بھی رواں دواں ہے۔ تو وہ دجال چیخ مارنے لگا اور خوش ہو کر بولنے لگا کہ ان قریب میرے نکلنے کا وقت آنے والا ہے، اور اس نے خود بتایا کہ میں دجال ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، جو دنیا کی مشرقی سائیڈ میں ہے، جو کہ بہت سخت اور بھیانک فتنہ ور ہے۔ دجال چھوٹے بڑے سب ہیں، ہر جھوٹا نبی دجال کہا جاتا ہے، اور ہر جھوٹے صوفی کو بھی دجال کہا جاتا ہے۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ بالکل جوان ہوگا، موٹا جسم، طاقتور جسم والا ہوگا، اس کی چوڑی پیشانی ہوگی جس پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا یعنی کہ کافر۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، جہاں اس کی نگاہ جائے گی وہاں اس کا قدم جائے گا۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سواری میں بہت زیادہ بالوں والا ایک گدھا ہوگا۔ اب یہ کب آئے گا؟ ایک روایت یہ ہے کہ دجال کے آنے سے 30 سال پہلے زمین پر خشک سالی پھیل جائے گی، بارش کم ہوتی ہوتی آخرکار ختم ہو جائے گی، اور کھیتی باڑی بھی ختم ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ یوں ہو جائے گا جیسے زمین تانبے کی اور آسمان خشک صاف شیشے جیسا۔ تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی، دینداری ختم ہوتی جائے گی، پھر وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔
ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، صدقہ جاری کے لیے شیئر کریں، مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عبدالرحمن 26 سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔